الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کو دو بازو عطا فرمائے ہیں جن سے وہ پرواز کرتا ہے اور بہت بلندی تک چلا جاتا ہے۔ جس طرح پرندے کو پر ملے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی بلندیوں کو طے کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو دو پر عطا فرمائے۔ ایک کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر۔ یہ دو پر ہیں، دو بازو ہیں کہ اگر انسان ان دو چیزوں کو اختیار کر لے تو ایمان کی بہت بلند پرواز اس کو حاصل ہو جاتی، اللہ سے تعلق کی بہت بلند پرواز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے یہ دو بہت اہم بازو ہیں، صبر اور شکر۔ اور اللہ تعالیٰ ہر پل ہماری آزمائش انہی دو چیزوں میں کرتے ہیں، صبر میں اور شکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں شکر کے لائق ہیں۔ بندہ شکر اس لیے نہیں ادا کرتا کہ وہ ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ بندہ شکر اس لیے نہیں ادا کرتا کہ وہ ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ مکان میرا حق ہے، کھانا میرا حق ہے، پانی میرا حق ہے، سواری میرا حق ہے، اولاد میرا حق ہے، بیوی میرا حق ہے، حق سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارا حق نہیں ہیں۔ بندہ اس کو عربی میں کہتے ہیں عبد، اور عبد کے معنی ہے غلام کے۔ جب کوئی نوکر اور غلام ہوتا ہے تو مالک کے یہاں اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ مالک جو دے دے وہ اس کا احسان ہے۔ مالک مکان دے دے، مالک اچھا کھانا دے دے، مالک آرام کرنے کا موقع دے دے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس غلام کا حق نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم بندوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ یہ ہمیں دے، یہ اس کا احسان ہے۔ حق سمجھیں گے تو شکر نہیں ادا کریں گے، اور احسان مانیں گے تو شکر ادا کریں۔ جیسے ایک آدمی
کہیں نوکری کرتا ہے اور نوکری کی تنخواہ طے ہوتی کہ جی 5 گھنٹے یہ کام کرو گے، اس کے بدلے میں تم کو یہ سیلری ملے گی، تو یہ اس کا حق ہے نوکری کے بدلے میں پیسہ۔ لیکن اگر مالک خوش ہو کر کے اس کو الگ سے کچھ پیسے دے تو وہ اس کا احسان مانتا ہے کہ یہ مالک کا احسان ہے کہ اس نے مجھ کو میری تنخواہ سے زیادہ دیا۔ آج کل دنیا میں انسانوں میں ناشکری اسی وجہ سے عام ہو گئی کہ انسان کو جو کچھ مل رہا ہے اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے یہ کچھ بھی میرا حق نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار۔ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے ملاقات کرنے کے لیے، عشاء کی نماز کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے اور وہ ان مہمان کو اپنے گھر لے گئے، اور جو ان کی مہمان خانہ تھا مہمان کو وہاں پر پہنچایا اور کہا کہ آپ آرام کریں، انشاءاللہ صبح ملاقات ہو۔ وہ بزرگ گھر میں چلے گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو وہ بزرگ اٹھ کے آئے، تو یہ سوچا کہ اگر یہ جاگ گئے ہیں تو ان کو مسجد ساتھ لے چلے، اور اگر تکان کی وجہ سے سفر کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں تو اٹھا دیں۔ اس ارادے سے وہ مہمان خانے میں گئے تو دیکھا کہ وہ مہمان صوفے پر بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ بستر پر کیوں نہیں لیٹے؟ کہنے لگے کہ میں بستر پر لیٹ نہیں سکتا اور سالوں سے ایسے ہی کرسی پر بیٹھ کر سوتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ وجہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری جو کھانے کی نلی ہے اور سانس کی جو نلی ہے اس میں وال بنا رکھے ہیں، جو جب آدمی کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ وال اس راستے کو بند کر دیتا ہے، تو پھر ہم لیٹ جائیں، سر کے بل کھڑے ہو جائیں، سجدے میں چلے جائیں، جو کچھ کھایا ہے باہر نہیں آتا۔ بتانے لگے کہ میرا وہ وال خراب ہو گیا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، تو اب اگر میں لیٹتا ہوں تو کھانا سب اوپر آ جاتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس دن یہ سمجھ میں آیا کہ صرف سونا ہی نعمت نہیں ہے، بستر پر لیٹنا بھی کتنی بڑی نعمت، بستر پر لیٹنا بھی کتنی بڑی نعمت۔ تو جب نعمت کا یہ خیال دل میں پیدا ہو جائے کہ نعمت ہمارا حق نہیں ہے، نعمت اللہ کا احسان ہے، تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ فطری چیز ہے، احسان پر فطرتاً شکر پیدا ہوتا ہے، اور حق پر شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔
اور جب احسان پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر قرآن نے دوسری جگہ بتایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایمان کی نعمت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نعمت، قرآن کی نعمت، اللہ کی معرفت کی نعمت، یہ وہ نعمتیں ہیں جو کل آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ دنیا کی تو یہ نعمتیں ہیں، ہمارا جسم ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارا کان، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، یہ سب نعمتیں ہیں۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائیں، فرمایا کہ شکر کے بدلے میں جنت ہے۔ نعمتوں کے شکر پر جنت ہے، اور نعمتوں کے شکر پر اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے۔ تو ایک بازو تو ہمارا شکر ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بنیں، اور ان نعمتوں کو اپنا حق نہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے ملا ہوا احسان سمجھیں کہ اللہ نے احسان فرمایا جو ہم کو ایمان دے دیا۔ ہم کسی غیر ایمان والے کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اور ایمان ہوتا اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ایمان ہم سے چھن جاتا۔ جب نعمت کو احسان سمجھے گا تو اس کے جانے کا درد ہوگا، غم ہوگا، اور نعمت کو حق سمجھے گا تو رہے تو ٹھیک، نہ رہے تو ٹھیک۔ ایک صاحب نے ایک دن بغیر وضو کے نماز پڑھی، تو خیال نماز پڑھ تو لی، لیکن پورا دن ڈرتے رہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں میری صورت مست نہ کر دی جائے، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ دن بھر یہ ڈر لگا رہا، ہوا کچھ نہیں۔ تو دوسرے دن پھر 2 نمازیں بغیر وضو کے پڑھی، ڈر تھوڑا کم ہو گیا۔ دوسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا، تیسرے دن 3 نمازیں بغیر وضو کے پڑھی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ خیال آیا کہ یہ سب عذاب جو ہے یہ سب ایسے ہی کہنے کی باتیں، اور پھر یہاں تک کہ غسل واجب ہو گیا اور بغیر غسل کیے نماز پڑھ لی۔ ڈر لگا، اس پر بھی کچھ نہیں ہوا، اور آہستہ آہستہ ان کا دماغ اس پر چلنے لگا کہ آخرت، عذاب، جہنم، یہ سب کچھ نہیں، اور نتیجتاً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اپنے کسی مسلمان دوست سے یہ کہنے لگے کہ میاں اتنے دنوں سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ جی یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا، اور یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا، اور یہ عذاب، اور یہ فلاں، اور یہ، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس مسلمان دوست نے کہا یہ کیا کم بڑا عذاب ہے کہ اللہ نے تم سے ایمان چھین لیا؟ یہ کیا کم بڑا عذاب ہے کہ اللہ نے تم سے ایمان چھین لیا؟ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جیسے ایمان کا چھن جانا ایک بہت بڑا عذاب ہے،
ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا، اس پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور پھر اہل ایمان کے ساتھ محبت عطا فرمائی۔ جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ نے ایک نعمت دی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، اللہ کی نعمت ہے۔ 85 مسجد کے سامنے سے چلے گئے، 85 گھر میں بیٹھے رہے، اللہ نے انعام فرمایا کہ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئے۔ اس نعمت پھر مزید انعام فرمایا کہ اللہ نے دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ پھر مزید انعام یہ فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں اور اللہ کی بات ہوتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانک لیتی۔ اس نعمت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بات سننے کا دل چاہتا ہے اور اس مجلس میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو نعمت کے شکر پر نعمت میں اضافہ ہوگا۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہماری نعمتوں کو بیان کرو کہ یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اور اپنی نعمتوں کا اظہار بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھی سواری پر چلے، اچھا کھائے، کہ یہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی نعمت کے شکر کا اظہار ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ دوسری جگہ فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ خوب اچھا کھاؤ اور خوب اچھے کام کرو، خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھے کام کرو۔ اللہ نے گنجائش دی ہے، اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھی سواری اختیار کرنی چاہیے، کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ان چیزوں کا استعمال اس کی دی ہوئی نعمت کا شکرانہ ہے۔ دے تو رکھا ہے اللہ نے بہت کچھ، اور آدمی پھٹے حال رہے کہ لوگوں کو اس پر ترس آئے، فرمایا کہ یہ ناشکری ہے۔ ہاں، ہم اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کبر کے لیے نہیں کریں گے، ان نعمتوں کا اظہار کبر کے لیے نہیں کریں گے، ان نعمتوں کا اظہار شکر کے لیے کریں گے، اور ان نعمتوں کا اظہار اس لیے کریں گے تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت ہم سے کہہ سکے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب فتوحات کا دور تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روزانہ نیا جوڑا پہنا کرتے تھے اور بہترین گھوڑے پر سواری کرتے تھے۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ تمہارے نانا تو ایسی زندگی گزار کر گئے اور تم یہ شاہانہ زندگی گزارتے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا
تاکہ حاجت مند اور ضرورت مند آ کر مجھ سے اپنی ضرورت کہہ سکے۔ اگر میں پھٹے حال ہوگا تو کوئی آدمی مجھ سے اپنی ضرورت کیوں کہے گا؟ جب میرے چہرے سے، میرے لباس سے، میری سواری سے، میرے انداز سے، میرے کھانے پینے سے سامنے والا یہ محسوس کرے گا کہ اس آدمی کے پاس فراغت ہے اور یہ میری مدد کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی حاجت تمہارے سامنے رکھے گا۔ اس لیے نعمتوں کا اظہار اللہ اس کو چاہتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کو ظاہر کرو، بتاؤ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ اب اس کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان نعمتوں کا اظہار میرے جسم سے، میری سواری سے، میرے کھانے پینے سے لوگوں کو ہوگا وہ کافی ہے۔ ہاں اگر ان نعمتوں کا اظہار کبر کے لیے ہونے لگے کہ لوگ مجھے بڑا پیسے والا سمجھیں، میرا شمار پیسے والوں میں ہونے لگے، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اور بہت باریک سا فرق ہے اس میں، بہت باریک سا فرق ہے کہ نعمت کا اظہار میں اس لیے کروں تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت کو کہے، یا نعمت کا اظہار میں اس لیے کروں کہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں۔ بہت باریک سا فرق ہے۔ اس لیے بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمت دی ہے، جس لائن کی جو نعمت دی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چادر کے بقدر پیر پھیلاؤ، یعنی جتنا تمہارے پاس ہے اس کے اندر، اس سے آگے جاؤ گے تو پریشان ہوگے۔ اپنی ضرورتوں کو مختصر کرو۔ مال کے آ جانے کا مطلب اپنے تعیش کا بڑھ جانا نہیں ہے، بلکہ مال کے آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پوری کرتے ہوئے ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تھا، ان کو لوگوں کی ضرورت پر پورا کرنے کی ترغیب دی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں، فاقے کی نوبت ہے، کچھ انتظام فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ وہ چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے، کنڈی بجانے جا رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی حضرت عثمان کی، چراغ کی لو ہلکی کرو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ چراغ کی لو ہلکی کرو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ تو یہ کنڈی بجانے کے بجائے کنڈی چھوڑ کے واپس چلے آئے۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کیسے آدمی کے پاس بھیج دیا، وہ بھلا مجھے کیا دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کنڈی بجانے جا رہا تھا، اندر سے آواز آئی کہ چراغ کی بتی نیچی کرو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ جس آدمی کو چراغ کے تیل کے زیادہ جل جانے پر غصہ آ رہا ہو، روک رہا ہو، وہ بھلا کسی دوسرے کو دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جاؤ اور یہ بتانا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اب نبی کا حکم، آ گئے، کنڈی بجائی، حضرت عثمان باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے
میری یہ ضرورت ہے کہ بہت اچھا تشریف رکھیے، بٹھا لا، اور پھر غلام کو آواز دی کہ چادر لاؤ، وہ چادر لائے کہ چادر بچھا دو، اور پھر غلام سے کہا یہ لاؤ اور یہ لاؤ اور یہ لاؤ اور یہ لاؤ اور یہ لاؤ، اتنا منگوایا کہ وہ پوری چادر سامان سے بھر گئی۔ پھر فرمایا، اپنے غلام سے کہا کہ میرے اونٹوں میں سے سب سے اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ وہ اونٹ لے کر کے آئے اور اس گٹھری کو بندھوایا، اور بندھوا کر غلام سے کہا کہ اس گٹھری کو اس پر رکھ دو، اونٹ پر رکھ دو۔ وہ گٹھری اونٹ پر رکھ دی۔ اب یہ جو صاحب گئے تھے، یہ حضرت عثمان کا چہرہ دیکھ رہے تھے، ایک ٹک۔ تو حضرت عثمان نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کیا تمہاری ضرورت اس سے پوری نہیں ہوگی؟ پھر یہ کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ابھی فوری تمہاری ضرورت کے لیے میں نے یہ دے دیا ہے، میرا ایک مال کا قافلہ آ رہا ہے، پھر مزید تمہاری جو ضرورت ہے انشاءاللہ اسے پورا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ کم ہے، یہی اتنا ہے کہ میری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کہ پھر کیا بات ہے؟ کہنے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں کوئی اور بھی تھا؟ کہنے نہیں تو۔ کیا ہوا؟ کہنے میں ابھی پہلے بھی آیا تھا اور میں تمہاری کنڈی بجانے جا رہا تھا، تو اندر سے آواز یہ آئی تھی کہ چراغ کی بتی نیچی کر دو، تیل زیادہ جل جائے گا۔ یا تو وہ بات غلط تھی، اور یا پھر تم وہ آدمی نہیں ہو، کوئی اور آدمی ہو۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں چراغ کی بتی کے تیز ہونے پر غصہ کرے، اور ایک پردیسی، ایک باہر کے آدمی کو صرف اس بات پر کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے اتنا دے دے، یہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو تیل جل رہا ہے نا، کل قیامت کے میدان میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا ہے، اس کا مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا، یہ کل قیامت کے میدان میں میرے کام آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال والے تھے ان مال والوں کو مال خرچ کرنا سکھایا تھا کہ اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو خرچ کرو۔ پھر قرآن بھی ترغیب دے رہا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ اب انسانوں کے پاس سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ اس کی جان۔ انسانوں کے پاس سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ اس کی اپنی جان، اس کا اپنا مال۔ تو صحابہ کو یہ بات بتائی کہ اپنا جان و مال لگاؤ، صحابہ نے اپنا جان و مال لگایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات امت کو سمجھائی کہ دیکھو، مطالبہ سب سے پسندیدہ چیز کے خرچ کرنے کا ہے، اور انسان کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جان ہے، اس لیے اپنی جان سے نکلو اور اپنے مال سے نکلو۔ دنیا کی واحد تحریک ہے جس میں اب ساری دنیا میں لوگ اپنے مال سے پھرتے ہیں اور اپنی جان سے پھرتے ہیں، دنیا کی واحد تحریک۔ ورنہ جتنے کام ہو رہے ہیں، دینی کام ہو رہے ہیں، اس میں جان کسی کی ہوتی، مال کسی کو ہوتا ہے۔ جان کسی کی، مال کسی کا۔ تبلیغ ایک واحد تحریک ہے جہاں جان بھی اپنی اور مال بھی اپنا۔
کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا خرچ کرنے کی ترغیب میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایک دانہ کھیت میں ڈالا اور اس دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے لگے، تو کتنے ہو گئے؟ 700، ایک دانے پر 700 دانے۔ تو وہ اب سمجھا دیا کہ 1 پیسے کے خرچ کرنے پر 700 گنا اجر ملے گا، یہ تو وعدہ ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے اللہ جتنا چاہیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ آیات قرآن پاک میں کیوں آئیں؟ یہ آیات اس لیے اتاری گئیں تاکہ جن بندوں کو اللہ مال کی نعمت عطا فرمائے وہ اس مال کی نعمت کو اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ اچھا جی، اب اللہ کے نام پر اور اللہ کے راستے میں کہاں خرچ کریں؟ یہ بھی قرآن نے بتا دیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ 6 جگہیں بتائیں کہ ان پر تم کو اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ درجہ بتا دیا، سب سے پہلے تمہارے مال پر حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ نے تم کو مال دیا ہے، اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اب دیکھو، جب مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوگا تو ترتیب ہی ہوگی۔ خیال سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا کرے گا، اور مال نام و نمود کے لیے خرچ کرے گا تو رشتہ داروں کو بھول جائے گا، باہر والوں پر خرچ کرے گا، کیونکہ رشتہ داروں پر خرچ کر کے کون تعریف کرے گا؟ ایک بھائی نے بھائی پر خرچ کیا، احسان تھوڑی کیا۔ ایک بیٹے نے ماں باپ پر خرچ کیا، احسان تھوڑی کیا۔ ایک بھتیجے نے چچا پر خرچ کیا، احسان تھوڑی کیا۔ اور اگر یہ کسی کو بتائے بھی کہ جی میں نے بھائی کے ساتھ یہ کیا، میں نے چچا کے ساتھ یہ کیا، میں نے بہن کے ساتھ یہ کیا، ہاں تو کیا، تمہارا بھائی تھا تم نے کیا، تمہاری بہن تھی تم نے کیا، تمہارا چچا تھا تم نے کیا اس کو۔ لیکن وہی آدمی خرچ کرنے والا یوں کہے کہ جی میں نے فلاں جگہ کنواں بنوا دی، ارے ماشاءاللہ، میں نے فلاں مسجد میں پتھر لگوا دی، ارے ماشاءاللہ، بڑے سخی آدمی۔ اس لیے قرآن نے ترتیب بتائی کہ اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس کی ترتیب کیا ہے؟ ذوی القربہ، کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اچھا، یہ جتنے بتائے ہیں نا، ذوی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ جتنے بتائے ہیں ان پر زکوٰۃ کے علاوہ خرچ بتایا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ آگے آ رہی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہم سب زکوٰۃ میں ہی نپٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اب تو حال یہ ہو گیا کہ جی مسجد میں ضرورت ہے کہ جی زکوٰۃ کا پیسہ لگ جائے گا، سوال کرتے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لگ جائے گا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے آتے ہیں، تنخواہ میں زکوٰۃ کے پیسے لگ جائیں گے؟ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہر کام زکوٰۃ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔
اپنے عزیزوں رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے جان نکل رہی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تم کو مال دیا ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. اور کیسے خرچ کرو یہ بھی بتا دیا کہ ایسے خرچ کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسے خرچ کرو خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. والیتامی کہ دوسرے یتیموں پر. اور فوراً اگلا درجہ یتیموں کو کیوں لائے؟ کیونکہ سب سے زیادہ حق تلفی یتیموں کی ہوتی ہے. باپ مر گیا بچے رہ گئے، اس کی جائیداد، اس کا مکان، اس کا پیسہ، اس سب پر چچا لوگ قابض ہو گئے. باپ مر گیا، بڑے بھائی کے انڈر میں ساری چیزیں آ گئیں اور چھوٹے بھائیوں کو اس نے محروم کر دیا کہ یہ تو سب میں نے بنایا تھا، سب میرا ہے. اس لیے قرآن میں فوراً رشتہ داروں کے بعد یتیم کو لائے کہ اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو یتیم پر خرچ کرو، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال. اچھا خرچ کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مجھے 5,000 روپے خرچ کرنے. اب 5,000 روپے خرچ کرنے کے لیے میں 100 آدمیوں میں 50-50 روپے بانٹ دوں، خرچ ہو گئے لیکن کام کسی کا نہیں بنا. جتنے اخراجات ہیں چاہے وہ زکوٰۃ کی لائن کے ہوں، چاہے وہ ہدایہ کی لائن کے ہوں، چاہے وہ صدقات کی لائن کے ہوں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، انہی کے مالداروں سے لے کر انہی کے غریبوں پر خرچ کرنا اور اتنا دینا کہ اس سال زکوٰۃ لینے والا اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اس ترتیب سے خرچ کرنا کہ اس سال زکوٰۃ لینے والا اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے. اب یہ کب ہوگا؟ جب میں اپنے پیسے سے کسی ایک آدمی کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کی فکر کروں کہ بھئی یہ تم کام کرو، جو ضرورت ہے میں تمہاری مدد کروں گا، کیا کرنا چاہتے ہو کام کرو. اللہ نے گنجائش دی ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دو کہ آئندہ وہ اپنے گھر کو چلانے والا بن جائے اور اللہ اس میں برکت دے تو آئندہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. دیکھو یہ ترتیب مدینہ میں قائم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ ترتیب قائم ہوئی تو سارے مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے تھے. تو جو مال ہمارے پاس ہے اس کو خرچ کرنے کی ترتیب بتائی گئی کہ اس ترتیب پر خرچ کرو. یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، پھر مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، پھر ایسے مسافر جو ہیں تو مالدار لیکن سفر میں تھے، جیب کٹ گئی، اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تمہارے صدقے کا، تمہارے مال کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ کہ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دو. وفی الرقاب، اور جو قیدی ہیں ان کو، وہ ناجائز قید میں ہیں، ان کو چھوڑانے کے لیے تم جو کر سکتے ہو، اللہ نے گنجائش دی ہے تو ان کی مدد کرو. اچھا جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے فراڈ بھی بڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی بڑھ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ سن کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے جی مول صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اب تو بس آنکھ بند کر کے جو آئے خرچ کرتے رہو. اتنا فراڈ. ایک مرتبہ یہی مسجد ایک صاحب آئے اور پیٹ میں ان کے اتنا بڑا گانٹ
یہ مسجد پرانی تھی جب، تب وہ دروازے پر کھڑے ہوئے اپنی ضرورت کے لیے. تو والد صاحب نماز پڑھانے کے لیے وہ دروازے سے آئے، دیکھا مصلی سے نماز شروع ہونے سے پہلے والد صاحب کی نگاہ پھر ان پر پڑی تو دیکھا کہ وہ غائب، وہ جو ان کی گانٹھ تھی وہ غائب، اور نماز جیسی ختم ہوئی وہ پھر باہر آ گئی. بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس نے یہ پریکٹس کی اور پریکٹس کر کے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو وہ باہر نکال لیتا ہے، اس کو دکھا کر کے بھیک مانگتا ہے اور اس کے بعد پھر اندر کر لیتا. ایک صاحب دوا کا پرچہ لے کر کے آئے کہ صاحب یہ بیمار ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، دوا دلوا دیجئے. تو ہم نے یہ سوچا، ہم نے کہا کہ یہ سب پیسہ ادھر ادھر کر دیں گے، تو دوا منگوا کے دے دی. وہ دوا لے کے گئے، آدھے گھنٹے کے بعد جس میڈیکل سٹور سے دوا ہم نے منگوائی تھی وہاں سے فون آیا کہ مول صاحب آپ نے دوا واپس کیوں کروا دی. پتہ یہ چلا کہ وہ صاحب گئے اور جا کے دوا واپس کر کے پیسے لے آئے. تو دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے. سمجھداری کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک شرط ہے کہ زکوٰۃ ادا اس وقت ہوگی جب تحقیق کر کے زکوٰۃ دی جائے، یا کسی ایسے معتبر آدمی کو ذریعہ بنایا جائے جس کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ یہ ہماری زکوٰۃ کی رقم کو ضرورت مندوں میں ہی لگائے گا، جو اس کے مستحق ہیں انہی پر لگائے گا. یہ دو شرطیں ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے. تو بات اس پر چلی تھی کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو تاکہ ضرورت مند تم سے اپنی ضرورت کہے. اب ضرورت مند جب اپنی ضرورت کہے تو پھر ہمیں، چونکہ اب جس دور میں ہم چل رہے ہیں وہ خیر القرون تھا، وہاں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ لینا گناہ سمجھتا تھا اور اپنی ضرورت کو حتی الامکان چھپایا کرتا تھا، کسی سے کہا نہیں کرتا تھا. تو اس وقت کے لیے وہ حکم تھا. اب ضرورت مندوں کو دینا ہے لیکن تحقیق کے بعد، تحقیق کر کے. اتنا ابھی کل ہی ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، جی وہ ایک صاحب آئے تھے شکوہ آباد سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے آپ کا نمبر مجھے دیا ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے پاس ان سے بات کر لیجئے، وہ آپ کی مدد کر دیں. میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ میں کسی کا نمبر دیتا نہیں، کوئی بھی ہو ضرورت آئی ہے تو مجھے بتاؤ گے، میں سمجھوں گا تو میں خود بات کروں گا، میں تمہیں کیوں دینے لگا نمبر. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے بھی بھائی سے جب ذکر کیا تو وہ یہ کہنے لگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کسی کو ایسا نمبر دیتے ہی نہیں. تو پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ اپنے مال کا خرچ کرنا، مال کو اس کی جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی نعمت کا شکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اپنے گھر والوں کی آسانی اور سہولت کے لیے اس مال کو خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے. گھر میں اللہ نے گنجائش دی، کپڑے دھونے کی مشین اس لیے لے آئے کہ بیوی کو آرام ملے گا، بہترین صدقہ ہے. گھر میں آسانی اور سہولت کے سامان مہیا کرنا اس نیت سے کہ ہمارے گھر والوں کو آرام مل جائے، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو آرام مل جائے، اس غرض سے سہولت کے اسباب جمع کرنا فرمایا بہترین صدقہ ہے. اسی طرح بیوی بیمار پڑ گئی، اس کی بیماری پر جو پیسہ خرچ ہوگا مقبول صدقے کا اجر ملے گا. بیوی، بچے، ماں، باپ، بھائی، بہن،
ان سب کی بیماری پر جو پیسہ خرچ ہوگا وہ اللہ کے یہاں مقبول صدقے میں لکھا جائے گا۔ باقی دنیا بھر میں ہم صدقہ دیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ خرچ اللہ کے یہاں مقبول صدقے میں لکھا جائے گا۔ اب جب اس بات کا یقین ہو کہ یہ پیسہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اس پر مجھے مقبول صدقے کا اجر ملے گا، تو ڈاکٹر کی فیس دینا بھاری نہیں پڑے گا، سی ٹی اسکین بھاری نہیں پڑے گا، 200 روپے روز کی دوا بھاری نہیں پڑے گی، صدقہ ہے، اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں ملے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ باہر ہم خرچ کر لیں ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن بیوی بچوں کی بیماری آزاری پر خرچ کرنا سب سے زیادہ دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور نتیجتاً چونکہ جب اس پیسے کا خرچ کرنا تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم بیوی کی بیماری پر غصہ کرتے ہیں، ہر وقت تمہیں یہ سب ہوتا رہتا ہے، شوق ہو گیا تمہیں ڈاکٹر کے یہاں جانے کا، شوق ہو گیا تمہیں دوا کھانے کا۔ یہ جو غصہ ہے نا یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے دوا علاج پر پیسہ خرچ کرنا تم کو بھاری لگ رہا ہے، چونکہ یہ انسانی فطرت ہے، فطری چیز ہے یہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرت کو نیتوں کے ذریعے ثواب میں بدلنے کے لیے یہ اجر بیان فرمایا کہ جی تم کو اس پر یہ اجر ملے گا۔ اسی طرح گھر میں اللہ نے گنجائش دی ہے گھر والوں کے لیے خادم رکھنا، گھر والوں کے لیے خادم رکھنا جو ان کے گھر کے کاموں میں مدد کر سکے، اس پر جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری بیوی کام والی بن کر نہیں آئی ہے، ہماری بیوی ہمارے گھر میں کام والی بن کر نہیں آئی ہے، ہماری زندگی کی پارٹنر بن کر کے آئی ہے۔ تو اب جیسے دن بھر کے باہر کے کاموں سے تھک کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بستر پر بیٹھے بیٹھے پانی کا گلاس ملے، اور بستر پر بیٹھے بیٹھے روٹی ملے، اور بستر پر بیٹھے بیٹھے گرم گرم چائے ملے، ہاں، اور کپڑے کھوٹی پہ ٹنگے ملیں، اور جوتوں پہ پالش ملے، اور گھڑی اور پرس نکلا ہوا رکھا ملے، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں اس کی بھی تو چاہت ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں بیوی کے کپڑے نکال دوں؟ میں اس کے کمرے کو ٹھیک کر دوں؟ میں اس کے لیے چائے لا کر کے اس کو چائے بنا کر کے پلا دوں؟ میں اس کو پانی لا کر کے پلا دوں؟ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ جی یہ توہین ہے کہ ہم مرد ہو کر کے یہ کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کیے ہیں، اب ہم نہیں کر سکتے، بڑی ناک والے ہیں تو کم سے کم اس کے لیے کوئی خدمتگار رکھ دو جو اس کے کاموں میں اس کی مددگار بن جائے۔ تو مال کا صحیح جگہ پر خرچ کرنا اللہ کی نعمت کا شکر ہے، اس چیز کا صحیح جگہ پر خرچ کر دینا۔ پھر دوسرا بازو صبر ہے، برداشت کرنا، برداشت کرنا، کسی نعمت کے چلے جانے پر بے چین نہ ہو۔ اگر نعمت کے جانے پر ہم بے چین ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں،
اور اگر وہ احسان ہے تو اس نعمت کے جانے پر تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ یہ احساس ہوگا الحمدللہ ابھی یہ تو ہے میرے پاس، ابھی یہ تو ہے میرے پاس، اللہ کا شکر ہے یہ تو ہے میرے پاس۔ جو موجود ہوگا اس پر شکر آئے گا، اور جو چلا جائے گا اس پر صبر آئے گا۔ صبر سب سے مضبوط بازو ہے، برداشت کرنا، آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، مسائل کو برداشت کرنا، حالات کو برداشت کرنا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جن بندوں کو صبر اور شکر کی دولت عطا فرما دیتے ہیں ان کو پھر کسی طرح کے حالات پریشان نہیں کرتے، کسی طرح کے حالات پریشان نہیں کریں گے، چاہے سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، چاہے گھریلو ہو، چاہے بیماری آزاری کے ہو، کیسا بھی حال آ جائے، جس بندے کے پاس صبر کی دولت ہے اور شکر کی دولت ہے وہ بندہ ان حالات سے پریشان نہیں ہوگا۔ بے چین تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس صبر نہیں ہوتا، بے چین وہی ہوتا ہے جس کے پاس صبر نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی بھی انسان پر بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مصیبت کیا آ سکتی ہے؟ جان کا جانا، اس سے بڑی مصیبت تو نہیں، آخری چیز جان چلی جائے گی بس۔ تو جان کا جانا جانا نہیں ہے، جان کا جانا نئی زندگی کا ملنا ہے، اور یہ زندگی اگر صبر کے ساتھ ملی تو کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اگر بڑی سے بڑی مصیبت آ بھی گئی تو اس مصیبت کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، شرط یہ ہے کہ ہم برداشت کرنے والے بن جائیں، صبر کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جو حالات آئیں، پریشانیاں آئیں تو کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ سے مدد طلب کرنا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ دو چیزیں، ان کو پیدا کرنے کے لیے اہتمام ذکر ہے، اہتمام ذکر ہے کہ ذکر کا اہتمام کیا جائے، مراقبے کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو سے تعلق قائم کیا جائے، اللہ کا استحضار پیدا کیا جائے، اتنا استحضار پیدا کیا جائے، اتنا استحضار پیدا کیا جائے کہ صبر زندگی میں آ جائے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر زندگی میں آ جائے۔ شیطان یہ کہتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ جی تمہارے ذکر سے ہوگا کیا، اس ذکر سے کیا فائدہ، اور اس سے کیا فائدہ، اور اس سے کیا فائدہ، بس یہ کرو، بس یہ کرو۔ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری اور استنجے کے لیے استنجا خانہ ضروری، مسجد بنی تو مسجد میں ممبر بھی بنا، محراب بھی بنی اور استنجا خانہ بھی بنا۔ جن لوگوں نے مسجد میں پیسہ لگانے کے لیے پیسہ دیا، اس پیسے سے مسجد کی محراب بھی بنی اور مسجد کا استنجا خانہ بھی بنا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ استنجا خانے میں جو پیسہ لگا کیا اس پر اجر نہیں ملے گا؟ جتنا اجر مسجد کے محراب و ممبر پر بنانے میں ملے گا اتنا ہی اجر اس مسجد کے استنجا خانے کے بنانے میں بھی ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہ استنجا خانہ آدمی کو فارغ کرے گا عبادت کے لیے، وضو خانہ اس کو پاک کرے گا عبادت کے لیے،
اور یہ اس اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر وضو خانے سے پاکی حاصل کر کے پھر یہ جو نماز پڑھے گا، تو چونکہ مقصود یہ نماز ہے اور اس نماز میں رکاوٹ ہے وہ ناپاکی، رکاوٹ ہے وہ ضرورت، ان رکاوٹوں کا دور کر دینا بھی اس کے لیے نماز کے اجر کا سبب بنے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، صبر اور شکر کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر وہی اجر رکھتا ہے جو اجر صبر اور شکر پر ملے گا۔ ذکر کے ذریعے سے دل کو زندہ کرنا مقصود ہے، کہ یہ دل زندہ ہو جائے اور اس کے اندر صبر کا جذبہ اور صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، اور صبر پر یہ سمجھ میں آنے لگے کہ میرے صبر پر اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہ صبر اس کو الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ جگہوں پر کرنا پڑے گا۔ کہیں اپنا حق معاف کر کے صبر کرنا پڑے گا، کہیں دوسروں کا حق دے کر صبر کرنا پڑے گا۔ میرا حق تھا، نہیں ملا، بھائی نے نہیں دیا، بہن نے نہیں دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ صبر ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کسی نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی، اور اس ظلم اور زیادتی کے بدلے میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو معاف کیا، حضرت ہندہ کو معاف کیا۔ کتنی سخت تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، لیکن اس تکلیف کو صرف ان کے اسلام لانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے صبر، کہ ہم اللہ کے لیے صبر کرنے والے بن جائیں، برداشت کرنا، معاف کر دینا۔ ایک ہے گناہوں سے صبر، کہ گناہ کا موقع آئے اور گناہ کا موقع ملے اور پھر یہ اپنے کو روک لے کہ نہ، میرے اللہ نے منع کیا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرتا، میں اپنے کو اس گناہ سے بچاؤں گا۔ کہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ اپنے کو معصیت سے روک لینا، صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ کہ آدمی اپنے کو گناہ سے روک لے، کہ جی نہیں اللہ نے منع کیا، میں یہ گناہ نہیں کرتا۔ سارے اسباب موجود ہیں گناہ کرنے کے، سارے اسباب موجود ہیں، پھر یہ اس گناہ سے اپنے کو روک لے۔ جیسے فرمائے نا کہ نامحرم سامنے آیا اور پھر اس نے اپنی نگاہ، اس کی نگاہ اٹھی اور پھر اس نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو جھکا لے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہی صبر ہے کہ آدمی اپنے کو گناہ سے روک لے۔ تنہائی میں گناہ کرنے کا دل چاہا، تنہائی میں گناہ کرنے کا دل چاہا اور اس تنہائی میں اس نے اپنے کو روک لیا، بہترین صبر کرنے والا یہ بندہ ہے کہ اپنے کو گناہ سے روک لے۔ کہ سب سے بڑا صابر وہ ہے جو اپنے کو گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اپنے کو گناہ سے روک لے۔ تو یہ دو بازو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ایک صبر کا اور شکر کا۔ یہ جتنے طاقتور ہوں گے پرواز اتنی بلند ہوگی، یہ بازو جتنے طاقتور ہوں گے پرواز اتنی بلند ہوگی، اور پرواز جتنی بلند ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا نبی کا قرب حاصل ہوگا۔
اور پرواز جتنی بلند ہوگی آخرت کی منزل اتنی آسان ہوگی۔ اس لیے پوری محنت اس بات پر کرنا کہ ہمارے یہ بازو مضبوط بن جائے، دن بھر چلتے پھرتے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو سوچتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ میرا حق نہیں تھا، اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے مکان دے دیا، اللہ نے اولاد دے دی، اللہ نے اچھی بیوی دے دی، اللہ نے کاروبار دے دیا، اللہ نے صحت دے دی، ہاں اللہ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اللہ نے دین کی محنت سے لگا لیا، اللہ نے دین سے جوڑ دیا، مسجد سے جوڑ دیا، یہ اللہ کا احسان۔ اب جب احسان مانو گے تو خود بخود جذبہ شکر پیدا ہوگا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ جتنا شکر کرو گے شکر کا بازو مضبوط ہوگا، اور جتنا صبر کرو گے صبر کا بازو مضبوط ہوگا، اور جتنے یہ دونوں بازو مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ ایمانی پرواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس دنیا میں وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ کے قرب کے ساتھ چلا جائے، اللہ کے قرب کے ساتھ چلا جائے، اس حال میں چلا جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ فرمایا کہ صبر اور شکر کے ساتھ جب بندہ زندگی گزارتا ہے اور اس کے یہ دونوں بازو مضبوط ہو جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس والے آجا آجا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، آ جا اور میری رضا میں داخل ہو جا، آ جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہاں یہ ایسا ساز ہے، یہ آیت یہ ایسا ساز ہے کہ جس وقت ملک الموت آ کر کسی اللہ کے بندے کو یہ آیت سناتا ہے تو روح پھڑ پھڑا کر جسم سے نکل جاتی ہے، ایسے جیسے آٹے میں سے بال نکل گیا، اور یہ مشتاق ہو جاتا ہے کہ کتنی جلدی میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کیفیت کو حاصل کرنا یہ مقصود ہے۔ تو ہم اپنے بازوؤں کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ذکر کا اہتمام ہے، اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جائے۔